الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد شعبان المعظم کی آج 28 تاریخ. شعبان المعظم کے بعد وہ مبارک مہینہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. فرماتے ہیں شعبان المعظم کا آخری دن تھا. کچھ مفسر فرماتے ہیں شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن لے لیں یا آخری دن لے لیں، وہی مفسر فرماتے ہیں شعبان کا آخری دن جیسے آج 28 ہے، تو جس جمعے میں آقا کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا، شاید مفسر فرماتے ہیں وہ بھی 29 یا 30 شعبان کا دن ہوگا. آقا کریم نے فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے میں اللہ پاک نے تمہیں ایک رات عطا کی ہے. وہ رات اتنی عظمت و شان والی ہے کہ اس ایک رات اگر تم میں سے کوئی عبادت کر لے تو اللہ پاک اس عبادت کرنے والے کو 1000
مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کرے کتنے بنتے؟ تو تقریباً 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ شاید کسی کی 80 سال عمر ہو نہ ہو، اس اجتماع میں جو ابھی بیٹھے ہیں، لیکن شب قدر ایک رات عبادت کرنے والے کو 83 سال 83 ایئرس اور تقریباً اوپر 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ کیلکولیٹر کر کے منتھ کو ایئرس میں تبدیل کریں تو 83 ایئرس بنتے ہیں، 83 سال۔ تو ایک رات تمہیں ملی ہے، اس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کی 1000 مہینوں کے برابر اللہ پاک عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے خطبے میں آقا کریم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ پچھلے مہینوں میں جو روزوں کا بتایا جاتا تھا، بھائی شب برات آنے والی ہے روزہ رکھ لو، بھائی شب معراج کا دن ہے روزہ رکھ لو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے، 13، 14، 15، یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ ہر ہفتے میں پیر کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے، کئی لوگ رکھتے بھی ہیں۔ یہ جتنے بھی روزے تھے، چاہے پیر کا ہو، ایام بیس کے روزے ہوں، 14، 15، 13، ہر مہینے کی اسلامی تاریخ، یا ان بڑی راتوں کے روزے ہوں یا کسی اور دن کے روزے ہوں، یہ سارے روزے نفلی تھے۔ جنہوں نے رکھے، جو اس کی فضیلت تھی وہ ملی اللہ کے فضل سے، اور جنہوں نے نہیں رکھی گناہگار نہیں ہوئے۔ نفلی عبادت وہ ہوتی ہے جو کرے ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اگر کل چاند نظر آتا ہے تو اتوار سے روزے شروع ہو جائیں گے، ورنہ یقینی اتوار کو چاند نظر آنے کی صورت میں پیر سے رمضان المبارک کے روزے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا، صرف 2 کیفیتیں قرآن میں بیان ہوئی۔ دوسرے سپارے میں 6 رکوع کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، 7ویں رکوع کے اندر ارشاد فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہے، یہ چھوٹا موٹا مریض نہیں، سر میں درد ہوا، جیسے گرمی بہت ہو گئی ہے، گرمی کی وجہ سے سر بھاری بھاری ہو جاتا ہے، یہ وہ والا نہیں، وہ مرض کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کا مرض بڑھ رہا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کیا، ڈاکٹر نے منع کیا، ڈاکٹر بھی وہ جو شریعت و اسلام کو جاننے والا، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہے فرض روزہ چھوڑ دو، تھوڑی سی چھینک آئی، تھوڑی سی کھانسی آئی، بولے بھائی روزہ نہیں رکھنا، وہ ڈاکٹر نہیں۔ فمن کان منکم مریضا، ایسا مریض کہ جو اگر روزہ رکھے مرنے کے قریب پہنچ جائے، تو اسلام نے چھوٹ دی ہے، اسلام نے کہا نہیں، ایسا مریض روزہ نہ رکھے جس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے، جس کی شدت مرض بڑھنے کا خطرہ ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم ہے کہ جب اس کو زندگی میں صحت مل جائے گی، رمضان کے بعد جب بھی شوال میں مل جائے، ذی قعدہ میں مل جائے، ذی حج میں مل جائے، محرم، صفر، ربیع الاول، کسی مہینے میں بھی صحت مل جائے، پھر ان روزوں کی قضا ہوگی۔ جیسے نماز کی قضا ہے، ویسے ان روزوں کی قضا ہے۔ زندگی میں جن کے روزے چھوٹ گئے، جب سے بالغ ہوئے
بالغ ہونے تک روزے معاف ہے، بالغ نہیں ہوئے تھے روزے معاف ہے، رکھا ثواب، نہیں رکھا چھوٹے بچوں نے، ان پر کوئی قید نہیں ہے۔ بالغ ہو گئے روزے فرض ہو گئے، اس کے بعد سے اگر کسی کی زندگی میں 2 4 8 10 12 15 20 30 رمضان گزر گئے اور اس نے اتنے سالوں میں رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور اگر دوسری کیفیت کہ اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ روزے رکھ ہی نہیں سکتے، آپ کی کیفیت ایسی ہے، تو پھر اس صورت میں روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ ایک روزے کا ایک فدیہ ہے، صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں عید کی نماز سے پہلے، ایک روزے کا ایک صدقہ فطر ادا ہوگا تاکہ وہ روزے کا نعم البدل بن جائے گا، لیکن بصورت بہت شدید بیماری کی کیفیت میں، یہ نہیں ہٹا کھٹا ہے کھا پی رہا ہے اور بولے میں 30 فدیے دے دوں گا بس یہ فدیہ ادا ہو گیا۔ فدیہ اس صورت میں کہ جب بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے۔ دوسرا جو سبب ہے روزہ چھوڑنے کا، پہلا بیماری، فمن کان منکم مریضاً، دوسرا سپارہ 7ویں رکوع کی شروع کی آیات ہے، قرآن کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، اگر کوئی سفر میں، اب سفر بھی آج کل وہ پہلے جیسا سفر تو ہے نہیں، سفر میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا، حیدرآباد بھی جانا ہوتا ہے تو بسوں میں اے سی لگے ہوئے، مزے سے بیٹھ کے جا رہے، وہ پہلے والا سفر نہیں جو اونٹ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، تو کوئی لمبا سفر اختیار کرنا تھا تو قرآن نے چھوٹ دی، رب نے شریعت نے بتایا کہ دوسرا جو آپشن ہے روزہ چھوڑنے کا، جو ایک سبب ہے، جو ایک ریزن بنتا ہے، وہ ایک لمبا سفر ہے، لیکن اب ویسے سفر ہے نہیں اس طرح کے، تو سفر میں بھی اگر کسی نے حیدرآباد جانا ہے اور وہ بولے قرآن میں سفر کر رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے، تو یہ اپنے آپ کو بے وقوف اور پاگل بنانے والی بات ہے کہ حیدرآباد جا رہا ہے، سندھ میں کہیں جا رہا ہے، یا پنجاب بھی جا رہا ہے، یا پختونخوا جا رہا ہے، یا بلوچستان جا رہا ہے، یا گلگت جا رہا ہے، یا آزاد کشمیر جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، یہ سارے سفر اب بہت آسانی میں ہمارے لیے مہیا ہو گئے۔ تو بتانا یہ کہ نبی پاک کا جو خطبہ تھا کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے، رات کا قیام، رات کے قیام سے کیا مراد؟ رات کے قیام سے مراد تراویح ہے، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ مغرب تک مسجد باہر تک بھری ہوتی ہے اور عشاء میں اندر تک مسجد آ جاتی ہے، کہاں گئے نمازی؟ فجر میں وہ دیوار تک مسجد بھری ہے، ظہر میں بھی صحن تک مسجد ہے، عصر میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، روزہ کھلا اور نمازی کہاں چلے گئے؟ عشاء میں نمازی کہاں چلے گئے؟ سارے کے سارے شارٹ ہو گئے۔ جی 4 نمازوں میں نمازی موجود ہے تو 5ویں نماز میں نمازی کہاں گیا؟ اور 5ویں میں ہے بھی تو تراویح پڑھے بغیر چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ یہ مہینہ رحمتیں لوٹنے والا ہے، چاہے وہ تراویح میں کھڑے ہو کر لوٹا جائے، چاہے وہ روزہ رکھ کے لوٹا جائے، اپنا قرآن پاک کھول کر روز قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں دن میں روزے فرض، رات کا قیام تطوعا، یہ اللہ پاک نے سنت رکھا ہے، رات کی تراویح۔ مثلا آقا کریم فرماتے ہیں اس میں جو ایک نیکی کرے نفلی، اللہ پاک اس مہینے میں نفل کے بدلے اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ اور آقا کریم فرماتے جو اس میں ایک فرض ادا کرے، مثلا روزہ رکھا ہے، فجر کی نماز ادا کی فرض ہے، ایک نماز پڑھی بظاہر 2 رکعتیں فرض، 2 سنت 2 فرض،
لیکن ایک نماز کا ثواب نہیں ملا، رمضان میں پیکج اعلیٰ ہو گیا۔ ایک فجر پڑھی، ایک فجر کے بدلے 70 فجر نماز پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ رمضان میں ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے۔ صبر کس چیز پہ بندہ صبر کرتا ہے؟ آقا کریم کا خطبہ ہے شعبان کے آخری دنوں میں، صحابہ سے خطبہ فرما رہے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے۔ کس چیز کا صبر؟ سنیں، اتنی سخت دھوپ ہے، پانی میسر ہے، کھانا میسر ہے، نہیں کھاتا کیونکہ اللہ سے عہد کر لیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان کہ یا اللہ میں نے آنے والے دن کے روزے کی نیت کر لی۔ روزے کا مطلب کیا؟ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مسئلہ سن لیں، آج جیسے موبائل آ گئے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو فلم دیکھنے بیٹھ گئے، کہا یار دن میں ٹائم نہیں نکلنا، سو سو کے کتنا سوئیں، موبائل کھول کے بیٹھ گئے، ٹی وی چینل کھول کے بیٹھ گئے، ٹائم نکالنا ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، کیسے نکالیں؟ ٹائم گزارنا ہے، بچے لے کے بیٹھ گئے گیم، موبائل پر گیم کھیل لیں، آپس میں پارٹنرشپ میں لوڈو کھیلا جا رہا ہے، گیم کھیلا جا رہا ہے۔ روزے کے اندر خرافات نہیں کرنے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے سو جائیں، بلا وجہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، خبریں، یہ دنیاوی مشغولات کو چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر روزے کے فوائد حاصل ہوں گے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھوں سے کوئی گندی چیز نہیں دیکھنی، زبان کا روزہ رکھنا ہے۔ ابھی رمضان شروع ہوگا، دیکھیے گا کیسے پھٹے شروع ہو جائیں گے اتنی باتوں پہ۔ میرا روزہ ہے، آستین بھی چڑھائیں گے اور کہیں گے میرا روزہ ہے، ورنہ میں تجھے ابھی بتا دیتا، سب کچھ کر لیا، اب کہہ رہے میں بتا بھی دیتا۔ تو خدا را زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کا بھی، کانوں کا بھی، ناک کا بھی، ہاتھوں کا بھی، پیروں کا بھی۔ ان پیروں سے روزے میں کوئی غلط جگہ چل کے نہیں جانا، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، ان آنکھوں سے کوئی گندی چیز نہیں دیکھنا، پورے اعضاء کا روزہ رکھنا ہے، پھر جا کے برکتیں ملیں گی۔ یہ رمضان کے بعد مسجدیں خالی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جس طرح حق روزہ رکھنے کا ہم اس طرح روزہ رکھتے نہیں، ہم صرف ایک پریکٹیکل مشق کرتے رہتے ہیں، عملی کام نہیں کرتے۔ رمضان کے بعد دیکھیں ابھی رمضان میں مسجد بھر جائے گی اور رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ جو ہماری روح کو جو غذا ملنی تھی، جو روحانیت ملنی تھی، وہ ہم نے نہیں دی۔ آج کل سارے کام ہم نے پریکٹیکل، وہ صرف آرٹیفیشل کر لیے۔ جیسے آرٹیفیشل گلاس آ گئے، پلیٹیں آ گئی، چمچیں آ گئی، کھایا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اسی طرح نیکی کے کام بھی ہم نے آرٹیفیشل کر لیے۔ آرٹیفیشل کام نہیں کرنے، حقیقت والے دل جمعی کے ساتھ کام کرنے ہیں۔ آقا خطبہ فرماتے ہیں شعبان کے آخری دنوں میں، فرماتے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ۔ اور سنو، جب تم صبر کرو گے نا، اللہ تمہارے صبر کو جانے نہیں دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پاک تمہیں صبر کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جو تم بھوکے پیاسے رہتے ہو نا، اس کے بدلے اللہ پاک تمہیں جنت کا تحفہ دے گا۔ یہ مہینہ غم خواری کا ہے، آپس میں محبتیں بانٹنے کا ہے۔ دیکھیں اسلام نے حکم دیا سب روزہ رکھیں، یہ نہیں کہا جو غریب ہے وہ روزہ رکھے، امیر نہ رکھے۔ دیکھیں جب ایک پیسے والا جس کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہے، جب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسلام نے اس پیسے والے کی تربیت کی کہ دیکھ بھوک پیاس کیسی لگ رہی ہے، تیرے پاس پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، تو پیسے والا ہے، تیرے پاس دولت ہے، لیکن تو ان لوگوں کا خیال کر، سوچ
کہ جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، تو یہ مہینہ غم خواری کا ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگوں میں محبتیں بانٹو۔ اگر آپ کو کسی نے مال دیا، زندگی بھر ارد گرد دیکھیں، اور پہلے حکم ہوا رشتہ داروں میں دیکھیں، جو رشتہ داروں میں غریب ہیں ان کی مدد کیا کریں، بند مٹھی، کسی کو خبر نہ لگے۔ مسجد مدرسے کا حق بعد میں ہے، پہلے غریب رشتہ داروں کا حکم ہوا۔ اسلام کہتا ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کی جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس وجہ سے اسلام نہیں کہتا روزہ رکھو کہ یہ رزق بچاؤ مہم ہے کہ لوگوں کا پیسہ بچے گا، مال بچے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان میں تو سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ جو چیزیں 11 مہینے میں لوگ نہیں کھاتے، جو نہیں پیتے، وہ رمضان میں کھانے پینے کو ملتی ہے، کیونکہ آقا کریم نے فرما دیا کہ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور قربان جائیں، روزے دار کی کتنی شان ہے۔ نماز کا ثواب اللہ کریم نے بتا دیا، ہر عبادت کا ثواب رب نے مقرر کر دیا۔ حج کرو اتنی نیکیاں دوں گا، نماز پڑھو اتنی نیکیاں دوں گا، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، ہر نیکی پر ایک نیکیوں کی مقدار مقرر کر دی گئی۔ لیکن قربان جائے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس پہ رب نے نیکیاں نہیں لکھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دے کہ الا وللصائم فرعتان، فرعۃ عند الافطار وفرعۃ عند لقاء الرحمن۔ محبوب کہہ دے روزے داروں کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جب وہ پورے دن بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ مشروب یا پانی اپنے منہ میں لیتا ہے، وہ پانی اس کے معدے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، کیونکہ وہ صبح سحر سے افطار تک بھوکا پیاسا تھا۔ لیکن محبوب دوسری خوشخبری اس روزے دار کو یہ سنائے وَفَرْعَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَنِ، کہ جب کل قیامت کے دن روزہ دار میرے سامنے آئے گا نا تو میں اپنے آگے سے پردہ ہٹاؤں گا اور روزے دار کو کھلی آنکھوں میں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ یہ روزے کا بدلہ ہے۔ روزے کا بدلہ رب نے اپنا دیدار رکھ دیا۔ نبی التجا کرتے رہے یا اللہ اپنا مکھڑا دکھا، منع کر دیا نہیں دیکھ سکتے، لیکن آقا کی امت کو آقا کے صدقے یہ انعام کل قیامت کے دن ملے گا کہ کل قیامت کے دن جو رمضان کے روزہ رکھنے والے ہوں گے، رب پردہ ہٹا کر کھلی آنکھوں میں اپنا دیدار کرائے گا۔ محبوب فرماتے جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، علماء فرماتے روزہ دار روزہ کھولتا ہے تو اس کے معدے کو، جسم کو سکون ملتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب رب کا دیدار ہوگا نا تو بندے کی روح کو سکون ملے گا، روح رب کے دیدار سے مشرف ہوگی۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ سنو، کل قیامت کے دن اللہ پاک روزہ دار کو اپنا دیدار کروائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں سنو، روزے دار کو افطار کروایا کرو۔ جب تم افطار کراؤ گے روزے دار کو تو تمہارے اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ پاک تمہیں آتش دوزخ سے بچائے گا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر بندہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ آج سے 1450 سال پہلے چلے جائیں پیچھے تو اتنی فراوانی نہیں تھی رزق کی۔ ایک ایک کھجور 2-2 3-3 صحابہ کھا کر روزہ رکھا کرتے تھے۔
کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم میں سے لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں کہ لوگوں کو افطار کروا سکے۔ آقا کریم نے فرمایا سنو، یہ اجر اس کو بھی ملے گا کہ جس نے کسی روزہ دار کو ایک کھجور کھلا دی، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، اللہ پاک اس کو ایک پانی کے گھونٹ کے بدلے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ کہ آپ اگر کسی کے روزے کا ثواب لینا چاہتے، رمضان آ رہا ہے، باہر نہیں جا سکتے نہ جائیں، بہت آسان ہے، گھر میں دسترخوان لگتا ہے نا، پانی کا بوتل لے کے رکھ دیں، گھر میں جتنے روزے دار ہیں وہ جتنا پانی پیئیں گے، حدیث میں تو ایک گھونٹ کا بیان ہوا، آقا فرماتے ایک گھونٹ کسی کو پانی پلا دو، جتنا روزے دار کا ثواب ہے اس کا ثواب اپنے پاس رہے گا، لیکن روزے دار کے برابر ایک گھونٹ پانی پلانے والے کو ثواب ملے گا۔ اور آقا فرماتے حدیث پاک میں خطبے میں کہ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، پیٹ بھر کر کہ وہ سیر ہو گیا، آقا فرماتے کل قیامت کے دن میں خود اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ اور سنیں حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کل قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت 50,000 سال کے دن اگر کسی کو حوض کوثر کا جام مل گیا نا، پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، آقا فرماتے میں اس امتی کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ آقا کریم فرماتے اس کے شروع کے 10 دن رحمت والے ہیں۔ پہلے عشرے کی دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دوسری دعا ہے پہلے عشرے کی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعائیں یاد کر لیں، ہم کوشش کریں گے لکھ کر نوٹس بورڈ پر لگا دیں گے۔ پہلے 10 دن ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ اس دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ دوسرا عشرہ آقا فرماتے مغفرت ہے، دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ وعتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے، اللہم اجرنا من النار۔ تینوں عشروں کی دعائیں یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے استغفار کرتے رہے، رحمت مانگتے رہے، جہنم سے پناہ مانگتے رہے۔ اور آقا کریم فرماتے اس میں 4 کام کرنے ہیں، رمضان کو پاؤ تو 4 کام کرنا۔ پہلا کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرنا، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، سب پڑھ لے لا الہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا 4 کام رمضان کو پانا تو کثرت سے کرنا۔ ایک اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا استغفر اللہ، ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنا کہ مالک جو گناہ ہو گئے نا رمضان کے صدقے معاف کر دے۔ اور 2 گناہ ایسے ہیں، دو عمل ایسے ہیں جس سے تم بے نیاز نہیں، وہ یہ کہ جنت مانگتے رہنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 کام رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں، رمضان آ چکا ہے، جن جن کے گھروں میں قرآن ہے قرآن کو باہر نکال لے۔ اگر کسی کے قرآن پر مٹی جمی ہوئی ہے، اس کی جلد پر، اس کے غلاف پر اس کو صاف کر لے۔ زندگی کا رمضان میں ایک شیڈیول بنا ہے، رمضان ایک ڈسپلین دیتا ہے کہ اس ٹائم اٹھنا ہے،
اس ٹائم سونا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، افطاری کا وقت ہے، افطاری کرنی ہے، سحر کا وقت ہے، سحری کرنی ہے۔ ایک ڈسپلین دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ خدا را پچھلے 11 مہینے جس طرح گزارے، چھوڑ دے اب لاپرواہی اور بے رخی کو چھوڑ دے، آ جائے پھر رمضان زندگی میں ایک مرتبہ آنے لگا ہے۔ ایک ڈسپلین بنائے کہ رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ جیسے پچھلے 11 مہینے گزرے اس طرح نہیں، خدا را ایک ڈسپلین بنائے، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم اٹھنا ہے۔ اور جب سحری کے لیے اٹھے تو رمضان کتنا پیارا مہینہ، سوئے ہوئے تو ہوتے، آنکھ تو لگ گئی ہوتی ہے، تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرے، جائیں منہ دھونے ڈائریکٹ وضو کر کے پہلے تہجد پڑھ لے، پھر سحری کرے، فجر کا ٹائم ہو فجر با جماعت پڑھے۔ ایک ڈسپلین بنائے، کم از کم سب نیت کرے، ایک قرآن پاک 30 پارے مکمل ختم کریں گے، اس سے زیادہ ہو سکے اس سے زیادہ قرآن پڑھے۔ رات کو تراویح ہوگی، تراویح میں کھڑے ہو کتنی دیر لگتی ہے؟ تراویح میں 45-50 منٹ لگتے، ایک سپارہ سوا سپارہ پڑھا جاتا ہے۔ رمضان خدا کی قسم قسمت سے ملتا ہے۔ نبی پاک رمضان کا انتظار کرتے تھے، نبی پاک کے صدقے تو ہم بخشے جائیں گے۔ ہمارے نبی گن گن کر رمضان کا انتظار کرتے تھے، آج صرف ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ اللہ پاک سے دعا، رمضان کریم کا جس طرح حق ہے اس طرح اس مہمان کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔